بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین مکہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رسید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، وہ فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال پہلے وہ غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت بلال چونکہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات، منع اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بول اٹھے، محمد کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے بدن تک آگ لگ گئی کہ غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا، بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک، پیاس، ظلم بڑھتا گیا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے رہے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا، تو کہہ میں لات و عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے، میں لات و منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا کہ بلال حبشی تشدد برداشت کر کر کے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔
عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ ابن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹایا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا کہ آپ کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ سے کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور رسول کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے تہش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے، اور یہ ظلم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا اور وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بے غز غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا، مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے آذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز اپنے نام کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے مدوالوں تک پہنچتی تو مرد اپنا کاروبار اور بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں گا تم بھی اس طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان مکمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلف چلے گئے تھے۔ کہتے تھے اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی تو شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے، کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اور لپٹ کر زارو کتار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ آذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر راضی ہوئے اور آذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں میں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو منبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ منبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری آذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔